جی میں فیل ملک، اور آج کا موضوع کل کی طرح اے پی سی ہے۔ کل اے پی سی پہ ایک وی لاگ کیا جس کو سٹوری 1 کا نام دیا، تو آج فائنل یعنی سٹوری 2 کرتے ہیں۔ اے پی سی میں جتنے بھی شرکا تھے اور جو ان کے مخاطب تھے، یعنی پی ٹی آئی کی حکومت، اور پھر ان کو جو لانے والے بقول ان کے یعنی اسٹیبلشمنٹ، تو ان تمام کو ہم یکجا کرتے ہیں ایک آج سٹوری میں، جس میں تمام کردار سمجھنے کے اور ان کو خود جاننے کا موقع ملے گا۔ تو آپ اس سٹوری کے اینڈ تک جو ہے وہ میرے ساتھ رہیے۔ یہ سٹوری کوئی نئی سٹوری نہیں ہے، بلکہ یہ بہت پرانی ہے، لیکن یہ ہمارے ماحول میں بہت فٹ بیٹھتی ہے۔ تو آئیں اس کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے ارد گرد جو لوگ کاروبار سیاست میں ہیں ان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کچھ اس طرح سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ بادشاہ کا موڈ بہت اچھا تھا۔ وہ نوجوان وزیر کی طرف مڑا اور مسکرا کر بولا، میرے وزیر، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ وزیر تھوڑا شرمیلا تھا، تو بادشاہ نے کہا کہ تم گھبراؤ مت، بس اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بتاؤ۔ وزیر گھٹنوں کے بل ہو گیا اور عاجزی سے بولا، حضور، آپ دنیا کی خوبصورت ترین سلطنت کے مالک ہیں۔ میں جب بھی یہ سلطنت دیکھتا ہوں تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کا کوئی 2، 4، 5 یا 10% بھی میرے نام کر دیں تو میں خوش قسمت یا خوش نصیب شخص ہوں گا۔ وزیر خاموش ہو گیا۔ بادشاہ نے اس کی بات غور سے سنی تو کہا کہ اگر میں تمہیں اپنی آدھی سلطنت دے دوں تو؟ وزیر نے گھبرا کر اوپر دیکھا اور عاجزی سے بولا، بادشاہ سلامت، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اتنا خوش قسمت کیسے ہو سکتا ہوں؟ بادشاہ نے کہا، میرے احکامات لکھے جائیں۔ بادشاہ نے پہلا حکم، میری آدھی سلطنت اس نوجوان وزیر کے حوالے کر دی جائے۔ لیکن یہ پہلا حکم دوسرے حکم سے مشروط ہے۔ پھر دوسرا حکم لکھوایا، اس وزیر کا سر اس کے بدن سے جدا کر دیا جائے اگر یہ 3 سوالوں کے جواب نہ لا سکے۔ وزیر حیران اور پریشان تھا۔ بادشاہ نے کہا، تمہارے پاس 30 دن ہیں۔ تم نے ان 30 دنوں میں صرف 3 سوالوں کے جواب تلاش کرنا ہے۔ تم کامیاب ہو گئے تو میرا دوسرا حکم یعنی تمہارا سر قلم کرنا یہ منسوخ سمجھا جائے گا اور تمہیں آدھی سلطنت مل جائے گی، اور اگر تم ناکام ہو گئے تو پہلا حکم خارج ہو کے دوسرے حکم کی تعمیل ہو جائے گی، یعنی تمہارا سر تمہارے بدن سے جدا کر دیا جائے گا۔ اب سوال لکھنے کا وقت تھا۔ وزیر نے لکھنا شروع کیا۔ پہلا سوال، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ دوسرا، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ اور تیسرا، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ بادشاہ نے اس کے بعد نکارہ بجانے کا حکم دیا۔ جو ہی نکارہ بجا تو بادشاہ نے کہا، اے میرے وزیر، تمہارا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ وزیر یہ 3 سوالات اور اس کے ساتھ بادشاہ کے 2 فرمان اپنی مٹھی میں دبائے کچھ دیر کے لیے سکتے کے عالم میں بادشاہ کے دربار میں ہی کھڑا رہا، یہاں تک کہ اس کا دماغ معاف ہو گیا کہ اب وہ کیا کرے، کیسے جواب لے، یہ کیا ماجرا ہے۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ وزیر کو کچھ سمجھ نہ لگی۔ پھر جو وقت گزرا، کچھ لمحات گزرے، تو اس کی جان میں جان آئی اور اس نے سوچا کہ 30 دن کا وقت موجود ہے، کچھ نہ کچھ تو اس میں کیا جا سکتا ہے۔ اس امید کے ساتھ اس نے بادشاہ سلامت کی اس دریا دلی کا شکریہ ادا کیا اور بادشاہ سلامت کو یقین دلایا کہ آپ کے تمام سوالوں کے جواب پوری تندہی سے تلاش کرے گا، اور یہ کہہ کر وہ ان کے دربار سے روانہ ہوا۔ نکلا تو اس نے سوچا کہ ملکہ کے دربار میں بھی بہت ذہین لوگ موجود ہوتے ہیں، ان سے مشورہ کیا جائے۔ اس نے وہاں اپنے 3 سوال پڑھ کر سنائے اور سب سے مدد چاہی۔ اس کو کرنے کے بعد وہ محل سے باہر نکلا اور جو عام
لوگ تھے جو محل کے دوسرے کاموں میں مدد کیا کرتے تھے، ان کے سامنے بھی اپنے سوال رکھے، کیونکہ وزیر کے نزدیک سلطنت کا حصہ لینا ضروری تھا، تو وہ تبھی ممکن تھا جب وہ سوالوں کے جواب تلاش کر پاتا۔ اس نے ایک مشورہ مان لیا۔ مشورہ یہ تھا کہ ملک کے جتنے فلاسفرز ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے اور ان سے جواب ڈیمانڈ کیا جائے۔ تو وزیر موصوف نے اپنے فلاسفرز یا اپنے جو ذہین لوگ تھے ان کو جمع کر لیا، لیکن ان کے درمیان ہر سوال پر بحث جاری رہی، لیکن کوئی تسلی بخش جواب نہ دیا۔ جب اس کو کوئی تسلی بخش جواب نہ ملا تو اس نے مزید ذہین لوگ بلا لیے اور ان سے مشورہ شروع کر دیا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، اس کے پاس صرف 30 دن کا ٹائم تھا، اور چند دن تو ان لوگوں کے ساتھ سوال و جواب میں گزر گئے۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ ان لوگوں کے پاس کوئی سوال و جواب نہیں ہے، وہ اپنے محل سے باہر نکلا جہاں پر یہ تمام فلاسفرز اس کی مدد کو آئے تھے۔ محل سے باہر نکل کر وہ دارالحکومت سے بھی باہر نکل گیا۔ دارالحکومت کو جب اس نے پیچھے چھوڑا تو وہ اب ملک کے دوسرے گاؤں گاؤں شہر شہر پھرنے لگا۔ وہ ہر جگہ جاتا، اپنے 3 سوال لوگوں کے سامنے رکھتا اور سب سے ان کے جوابات سوچنے کے لیے درخواست کرتا، یہاں تک کہ اس نے جو شاہی لباس پہن رکھا تھا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، میل سے بھر گیا، جو پاؤں میں جوتے تھے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے، اور وزیر کی بے آرامی اس کے چہرے سے عیاں تھی، یہاں تک کہ وہ 28 دن گزار چکا لیکن اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ 29ویں دن صبح سویرے وہ جنگل میں نکلا اور وہاں اسے کچھ آثار نظر آئے، لیکن جب اندر جان کے دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ پھر مزید آگے بڑھا تو اسے ایک جھونپڑی نظر آئی جس کے باہر ایک فقیر اپنے کتے کے ساتھ موجود تھا۔ وزیر نے اس فقیر کی طرف دیکھا جو کہ سوکھی روٹی کو پانی میں ڈبو کر کھا رہا تھا، اور ساتھ میں اس کا کتا دودھ کو اپنی مخصوص آواز میں شرپ شرپ کر کے پی رہا تھا۔ وزیر کافی دیر اس حیرت میں ڈوبا رہا کہ یہ انسان خود سوکھی روٹی کھا رہا ہے جبکہ اس کا کتا دودھ پی رہا ہے، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد فقیر اس کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے آنے کا سبب پوچھا۔ وزیر کیونکہ 29ویں دن میں داخل ہو چکا تھا تو اس نے اپنی تمام فریاد فقیر سے بیان کر دی۔ فقیر نے کہا کہ تمہارے 3 سوال ہیں، ان کا جواب تو کوئی مشکل نہیں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ پہلے 2 سوالوں کے جواب تمہیں بغیر کسی معاوضے کے ملیں گے، لیکن تیسرے سوال کے جواب کے لیے تمہیں کچھ قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ اگر وہ قیمت تم ادا کر پاؤ گے تو تمہیں تیسرے سوال کا جواب ملے گا۔ وزیر جو کہ سلطنت لینے کے لیے بے چین تھا، اس نے حامی بھر لی۔ فقیر نے
روٹی کا ایک اور خشک ٹکڑا اٹھایا، اسے پانی میں ڈبویا اور اپنے منہ کی طرف بڑھا لیا۔ فقیر جب وہ ٹکڑا کھا چکا تو اس نے کہا، تمہیں معلوم ہے ایک وقت میں بھی بادشاہ کا وزیر تھا اور مجھے بھی اسی طرح کی سلطنت کی آفر ہوئی، جس کو میں ٹھکرا کر اس جھونپڑی میں آ بیٹھا۔ وزیر کی کیوروسٹی یعنی اس کا تجسس مزید بڑھ گیا اور وہ فقیر کی تمام باتوں کو توجہ سے سننے لگا۔ فقیر نے اسے بتایا کہ اس نے تمام سوالوں کے جواب، جیسا کہ بادشاہ ہمیشہ کہتا ہے کہ سوالوں کے جواب تلاش کرو، تو اس نے تمام سوالوں کے جواب تلاش کر لیے تھے۔ پھر اس نے وہ تمام جواب بادشاہ کو دیے۔ بادشاہ نے اپنی سلطنت کا وہ حصہ جو وعدہ کیا تھا وہ فقیر کے حوالے کیا، اور پھر فقیر نے کہا کہ میں نے اس پروانے کو وہیں پھاڑا اور ادب سے بادشاہ کو آداب پیش کیے اور وہاں سے میں اس جھونپڑی میں آ بیٹھا۔ وزیر کا تجسس مزید بڑھ گیا اور وہ اپنے تینوں سوالوں کے جواب جاننے کے لیے اب بےتاب تھا۔ فقیر نے وزیر کو مخاطب کیا اور کہا، دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے۔ انسان کوئی بھی ہو یا کوئی بھی جاندار ہو، وہ اس سچائی سے نہیں بچ سکتا۔ اور تمہارا دوسرا سوال، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص زندگی کو دائمی یعنی ہمیشہ رہنے والی زندگی سمجھ کر اس دھوکے میں آ جاتا ہے کہ اس نے کبھی مرنا نہیں۔ فقیر نے جب یہ دونوں جواب سنے تو یہ دونوں ناقابل تردید تھے۔ وزیر سرشار ہو گیا۔ اس نے اپنے تیسرے جواب کے لیے فقیر سے تجسس بھری نظروں سے دیکھا تو فقیر نے کہا، ہاں ہاں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے تیسرے سوال کے جواب کی کیا قیمت تمہیں پہلے ادا کرنی ہے۔ وزیر بہت بےتاب تھا کہ اس کو فوراً معلوم ہو کہ تیسرے سوال کی اسے کیا قیمت ادا کرنی ہے۔ فقیر نے وزیر کی طرف دیکھا اور کہا، یہ لو پیالہ۔ یہ وہ پیالہ تھا جس میں اس کا کتا پہلے دودھ پی رہا تھا اور کتے نے کچھ آدھ پاؤ دودھ پیالے میں چھوڑ دیا تھا۔ فقیر نے کہا کہ تیسرے سوال کی قیمت یہ کتے کا چھوڑا ہوا جھوٹا دودھ تم پی لو تو تمہیں تیسرے سوال کا جواب دے دیا جائے گا، جو کہ پہلے دو سوالوں کے جوابوں کی طرح ناقابل تردید ہوگا۔ وزیر کو یہ تو یقین ہو گیا تھا کہ جو جواب فقیر دے گا وہ ناقابل تردید ہوگا، لیکن اس نے وہ پیالہ زمین پر رکھ دیا۔ وہ کیسے کتے کا چھوڑا ہوا دودھ پی سکتا تھا؟ وہ یہ کام کیسے کر سکتا تھا؟ اب وزیر کے اندر ایک جنگ کی سی صورتحال تھی۔ اس کا دماغ اسے کچھ اور کہہ رہا تھا اور اس کا دل کچھ اور۔ یہ جنگ کچھ دیر تک وزیر کے دل و دماغ میں جاری رہی اور پھر اس کی جیت ہو گئی، جس کی ہمیشہ دنیاوی دنیا میں دنیاوی لوگوں کے ہاں جیت ہوتی ہے۔ وزیر نے سوچا کہ ایک طرف بادشاہ کی آدھی سلطنت اور دوسری طرف یہ آدھ پاؤ کتے کا چھوڑا ہوا دودھ۔ وزیر نے پیالہ اٹھایا اور ایک ہی سانس میں پی گیا۔ فقیر اسے دیکھ کر مزید حیرت میں ڈوب گیا کہ انسان
किस हद तक जा सकता है। तो वजीर ने जब वो कुत्ते का छोड़ा हुआ दूध पी लिया तो इस बात का अंदाज़ा करने में ज़रा देर न लगी कि उसने मालो जान के लिए ये सब कर लिया है और उसकी अंदर की खुदी यानी उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म हो चुकी है। फ़कीर बोला, इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी गर्ज, तमा और लालच होती है। ये गर्ज, तमा और लालच इंसान को कुत्ते का जूठा दूध तक पीने पर मजबूर कर देती है, और ये वो सच है जिसने मुझे सुल्तनत का परवाना फाड़कर इस झोंपड़ी में आ बैठने पर मजबूर किया था। मैं जान गया था। ये फकीर अब उस वजीर को बता रहा है कि जब उसने वो सल्तनत जीत ली थी तो उस वक़्त उसको ये अंदाज़ा हो गया था कि मैं जूं जूं जिंदगी के धोखे में आऊंगा, मैं मौत की सच्चाई को फरमोश करता जाऊंगा, और मैं मौत को जितना फरमोश करता रहूंगा मैं उतना ही गर्ज की दलदल में फंसता जाऊंगा, और मुझे रोज इस दलदल में सांस लेने के लिए गर्ज का, तमा का, हिर्स का और लालच का गलीज दूध पीना पड़ेगा। तो ए वजीर, जिंदगी की इन 3 हकीकतों को जान लो, तुम्हारी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। वजीर जब यह जान चुका तो उसकी शर्मिंदगी उस पर गालिब आ गई। खुद तरसी का एक तोहफा लेकर फकीर की झोंपड़ी से निकला, घोड़े पर सवार हुआ और महल की तरफ चल पड़ा। लेकिन जो जो महल के करीब पहुंच रहा था, उसका अंदर से एहसास नदामत, उसको मलामत और उसकी शर्मिंदगी बढ़ती जा रही थी। वजीर के अंदर जिल्लत का एहसास बढ़ रहा था। वो इस जिल्लत के एहसास के साथ महल के अंदर कैसे दाखिल हो सकता है? ये परेशानी उसके सीने पर एक भारी भरकम पत्थर की तरह आन लगी। उसके सीने में खौफनाक टीस उठी और वो घोड़े से गिर गया। उसने एक हिचकी ली और उसकी रूह इस फानी दुनिया से परवाज कर गई। अब हम एपीसी करें, एक दूसरे पर इल्जामात लगाएं, ये सब तब तक मुमकिन है जब तक हम इन 3 सवालों के जवाब खुद हासिल नहीं कर लेते। जब तक हम इन 3 सवालों के जवाब खुद सोच नहीं लेते। अगर हम सोचने में कामयाब हो गए तो हमारी तमाम एपीसी और पाकिस्तान की गवर्नेंस ठीक हो जाएगी। और अगर हम ये ना सोच पाए तो जो 73 साल से होता आ रहा है वो होता रहेगा। मिलते हैं किसी अगले मौजू के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।